اب حدیث شفاعت کے اندر یا ایھا الرسول نہیں ہے، یا محمد کے الفاظ ہیں، لہذا ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ اللہ بھی یا محمد نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن میں آیا کہ نبی کو ویسے نہیں آپ نے پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس لیے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہی کہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث بیان کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی نے فرمایا، قال رسول اللہ۔ ہاں سیدہ عائشہ نے حدیث روایت کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے کہا، قال رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے داماد کا فرمان ہے جو کہ بیٹوں کی جگہ ہے، نہیں، قال رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منصب ایسا تھا کہ آپ کے جو دنیاوی رشتے تھے نا لوگوں کے ساتھ، وہ پھر پیچھے رہ گئے، آپ کو اللہ کے نبی کی حیثیت کے ساتھ ڈیل کرنا تھا۔ یہ تو قسمت تھی نا سیدہ فاطمہ کی کہ انہوں نے بیٹی بننا تھا، یہ قسمت تھی مولا علی کی کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی بننا تھا اور آل محمد کا باپ بننا تھا، یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں رکھا نا۔ یہ تو قسمت تھی سیدنا ابوبکر کی کہ انہوں نے یار غار بننا تھا، یہ نسبتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ ادروائز سب کے لیے وہ پروفٹ تھے، رسول تھے۔ دنیاوی رشتہ داریاں اپنی جگہ، ان کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کو پکارا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بائنڈنگز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ باؤنڈ کر دیا اور پروفٹ کو منی گاڈ بنا کے پیش کیا۔ جی دیکھیں جی، اللہ نے ابراہیم کو تو کہا ہے یا ابراہیم، لیکن نبی علیہ السلام کو یا محمد نہیں کہا۔ اور بھائی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم میں کہا ہوا ہے، ایک نہیں درجنوں حدیثوں میں ہے۔ وہ جو مشہور حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں جامعہ ترمذی کی، جو مشکات میں 748 ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا اللہ سے مانگی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت نبی علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان رکھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یوں مثال بھی نہیں بیان کر سکتے آپ۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے چیزیں روشن ہو گئی۔ اس حدیث میں بھی الفاظ ہیں یا محمد، اور کئی احادیث میں۔ لہذا یہ جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہوئی تھی نا یا محمد کے حوالے سے کہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو بالکل ان کی جعلی بات ہے، گستاخی پر مبنی ہے، اور یہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں اور نبی کی بھی گستاخی۔ رہا ان کی مسجدوں میں جو یا اللہ یا محمد لکھا ہے، یہ 100% گستاخی ہے۔ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے، ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، ہاں المدد یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، وہ غلط ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نبی علیہ السلام کو نام سے نہیں پکاریں گے۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا اور میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں جاؤں گا، اور یہ کنٹینیو سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دفعہ میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی، میں جہنم کی طرف جاؤں گا، لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جاؤں گا تو داروغ جہنم مالک علیہ السلام عرض کریں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں باقی نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اس کو آپ کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو دنیا میں کر بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت کے لیے عذاب مانگ لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں دعا کر لی، لیکن میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال لی ہے، اور میری اس دعا سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کو کئی جگہ گارنٹی دی گئی ہے کہ جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا نا، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔
مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب معراج آپ کو 3 تحفے ملے. ایک یہی تھا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, پورا عذاب بھگت کے, ہاں ڈائریکٹ نہیں. دوسرا 5 نمازوں کا تحفہ, اور تیسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی, اور بھی کئی احادیث ہے, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال یہ آخری دفعہ نبی علیہ السلام جائیں گے, اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جہنم سے جب آخری دفعہ آپ کا وزٹ ہوگا, جس میں آپ کو یہ یعنی بتایا جائے گا کہ اب آپ کا کوئی امتی نہیں ہے. اس سے پہلے جو آپ کا سیکنڈ لاسٹ وزٹ ہے, اس میں آپ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ سے نکال لیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا, یعنی جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا, وہ بخشا جائے گا. اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے, کیونکہ خوارج حدیث شفاعت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے کہ یا جہنم میں لوگ جائیں گے یا جنت میں جائیں گے, یہ نکالنے والا آپ نے سلسلہ کہاں سے رکھ لیا ہے, یہ تو حدیث میں ہے. نہیں, قرآن میں موجود ہے 2 جگہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے سوا جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو وہ جو معافی ہے کچھ لوگ کر کے ہوگی نا, یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پوری زندگی تابع فرمان رہا, وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا, اور ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا. وہ جو حساب و کتاب ہونا ہے, جو اس کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہونا ہے, وہ اسی لیے ہونا ہے کہ اس میں اور ڈائریکٹ جنت میں جانے والے میں فرق ہوگا. لہذا عقیدہ شفاعت قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے. اور مزے کی بات, بخاری مسلم کی وہ جو حدیث شفاعت ہے, اس کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیت تلاوت کی کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے کہ ہر شخص وہاں آپ کی تعریف بیان کرے گا. نبی علیہ السلام نے یہ آیت کا ٹکڑا بیان کیا, اور قربان جائیں امام بخاری نے جو حدیث شفاعت لی ہے نا, اس چیپٹر کی ہیڈنگ نہ قرآن کی آیت بنائی ہے. یہ امام بخاری کا طر امتیاز ہے کہ جب بھی وہ کوئی حدیث لیتے ہیں نا, اگر اس سے متعلق کوئی آیت ہو نا, تو چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ آیت ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کس کانٹیکسٹ میں ہے. حدیث شفاعت کی ہیڈنگ یہ ہے, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. لہذا اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ نبی علیہ السلام نے خود جوڑا ہے. پھر بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا نا, تو پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے. ان کی شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے, ان کے لیے بھی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. ہاں جی, صحیح مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے, جس دن کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم کی شفاعت بھی نبی علیہ السلام کریں گے انیشلی. وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یا اعلیٰ حضرت کا شعر اسی مسلم شریف کی حدیث پہ ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام بھی مجھ سے شفاعت کروائیں گے. اچھا, جب شفاعت ہوئی, اب انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے. پھر ایک سٹیپ اور نیچے آئے گا, فرشتے بھی شفاعت کریں گے. جن فرشتوں نے اچھے اعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. پھر اس سے بھی نیچے سٹیپ آئے گا, اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے, صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, قیامت تک جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن یہ ساری بالاذن ہوگی, اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا. بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا نا, انعام اللہ دے رہا ہے, عزت افزائی کروا رہا ہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے. دنیا میں بھی کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو انعام ملتا ہے, مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے نا, مہمان خصوصی خود نہیں کچھ دے رہا ہوتا, وہ یونیورسٹی دے رہی ہوتی ہے, اس کے ہاتھوں سے شیلڈ دلوائی جاتی ہے ایک آنر کے طور پر. لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا کالج یونیورسٹی نے ہے. یہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہے, بالاذن ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن کے ساتھ ہے, دھونس زبردستی کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا. وہ تو جامعہ ترمذی میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کرے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد ایک دفعہ دروشی پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں رپورٹ ہوئی. اور نبی علیہ السلام نے کہا وہ الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو ایک شخص کو ملے گا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں وہ شخص ہوں گا جو مجھ سے اللہ کے حضور وہ دعا کرے گا. حالانکہ اللہ نے دعا کے بغیر بھی ان کو دے دینا ہے، وہ تو دے چکا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ آپ نے یہ اپنا رشتہ نبھانا ہے، اپنے نبی کا بھی شکر ادا کرنا ہے درود شریف کے ذریعے، کیونکہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت ہے، اسی لیے مشروع فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ایک امت نے اس احسان کے بدلے میں نبی علیہ السلام کے لیے دعائے خیر کرنی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ہاں تو مخلوق میں آپ نے جس جس کا شکر ادا کرنا ہے اس میں پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں ہمیشہ کی کامیابیوں سے متعارف کروایا. ہم نے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے ان دوستوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں حق کی طرف بلایا، اپنے ان رشتہ داروں کا بھی جو آپ کے ساتھ روزانہ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ نے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. صرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ نے مشروع ٹھہرایا ہے. لوگ بڑے متکبر بن کے کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور بھائی جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے نا آپ نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. ہاں اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ یہ میری پوجا کرنا شروع کر دے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہاں یہ آپ کی اکڑ ہے کہ اگر آپ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آپ مخلوق کا شکر ادا نہ کریں. میں تو کبھی کبھار اپنے بچوں سے بھی پانی منگواؤں، ایسے کوشش میری ہوتی ہے میں خود ہی اٹھ کر پیوں. تو میں جب وہ مجھے پانی دیتے ہیں تو میں ان کو تھینک یو بولتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ بولتا ہوں، تاکہ یہ عادت پڑے آپ کو کہ آپ نے جس سے بھی کام لیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی یہ مشروع ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر فرض نہیں کہ آپ سے شکریہ کروائے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے، بہتر بدلہ دے آپ کو. ویسے جزاک اللہ بھی کافی ہے، ظاہر ہے جب آپ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں تو اچھائی کی دعا کر رہے ہیں، خیرہ کہہ لیں گے تو چلیں اس میں خیرن ہے، وقف کریں گے خیرہ بن جائے گا تو وہ ایک زیادہ بہتر چیز ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پھر نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. جو لوگ ہمیں دھونس اور زبردستی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بابوں کو نہیں مانتا، بھائی ہم مانتے ہیں، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بابے ہماری شفاعت کریں گے، لیکن تمہارے غدار بابے نہیں جنہوں نے اپنی عبادتیں کروائیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دی، وہ تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اور جو بابے رسول اللہ کے وفادار ہیں جناب ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. دیکھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، آج ہم نے ان کو اپنے ٹیبل پہ ان کی کتابوں کو رکھا ہوا ہے، وہ خود آ جائیں تو ہم اپنی آنکھیں ان کے لیے بچھائیں. یہ وفادار بابے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں. یہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ جی صحابہ اہل بیت، ہم کہتے ہیں نہیں قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں وہ شفاعت کریں گے، لیکن شروع میں سب کے سب نفسی نفسی کریں گے، پھر اپنے مرتبے کے مطابق. باقی یہ جو جعلی بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں ان کی شفاعت، یہ سب کہانی یار. یہ بات غلام احمد قادیانی کرے تو وہ دجال ٹھہر جائے، اور آپ کا بابا کرے تو آپ کہتے ہیں جی فضیلت ہے. رسول اللہ کے بعد کسی کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، بھائی کسی کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی جڑ کاٹنے والی بات ہے. اللہ سے ڈر جائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یوں کہا اور میں نے اللہ کو یوں کہا. پھر اگوں میں رابعہ بصریہ کی بھی آپ گفتگو دیکھیں تذکرۃ الاولیاء میں، یہ سارے بابے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. خواب نہیں ہے، تعویل بھی نہیں ہو سکتی. خواب میں چلو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خواب نظر آ گیا ہے، بے شک کوئی شیطان ہی آ گیا تو اس کی پھر بھی تعویل ممکن ہے، لیکن یہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ سب کے سب لوگ کوئی ذہنی مریض تھے جسے حدیث میں مجنون کہا گیا ہے. یہ اسے مجذوب کہہ لیتے ہیں، کلندر کہہ لیتے ہیں، یہ سارے پاگل ہی تھے، سیدھی سی بات ہے. یا یہ بےچارے ایسے نہیں تھے، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، اور اگر یہ ایسے نہیں تھے تو بےچارے ہماری طرح کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور اگر